اتنا بے شرم آدمی ہے، مجھے تعجب ہے تیرے بے شرمی پر، اللہ کی قسم۔ ادھر مسکرا کر تم کہہ رہے کہ اللہ نے صحابہ کو یاد کرایا، تو آیت دکھاؤ، روایت دکھاؤ کہ اللہ نے صحابہ کو حفظ کرایا، اور یہ شخص آگے ادھر کہتا ہے سب شیعہ کافر ہیں۔ تو بتا، جو اللہ کے الوہیت کا منکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں ان کی غداری، ان کے جمع قرآن سے ثابت، قرآن ان کے نزدیک ناقص، حروف سبعہ نہیں ہے، مصحف عائشہ مفقود، مصحف ابو بکر مفقود، مصحف اللہ آپ کا بھلا کرے مصحف عبداللہ بن مسعود مفقود، مصحف ابی بن کعب مفقود، مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام مفقود۔ تو آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس پوری سنت صحابہ نے دیا ہے، ایک حدیث مجھے دکھاؤ، ایک صحابی کا قول دکھاؤ، ایک عالم کا قول دکھاؤ، تمہارے پاس پوری سنت موجود ہے، اور پھر تم مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی جی عزیز، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان۔ حکم کریں بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ ذکر کرنا ہے، عرض کرنا ہے تو کریں، اس کے بعد پھر میں نہیں، آپ کالر ہیں بھائی، آپ کالر ہیں، آپ بسم اللہ کریں۔ صحیح ہے۔ میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گزشتہ سیشن میں ہم نے آپ سے چند سوال کیے تھے، ان سوالوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ ان میں سے 3 سوال ہم نے ذکر کیے تھے، اور سب سے پہلے تو شیعہ نوجوانوں کو بھی دعوت دوں گا کہ ان 3 سوالوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ان 3 سوالوں کو دیکھیں اور اس کا جو جواب ہم نے آپ سے پوچھا، اس جواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے نتیجے کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق ذکر کریں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کے علاوہ قرآن مجید لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا۔ اس کا جواب آپ نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا قرآن مجید لکھا تھا، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر دوسرا قرآن مجید لکھا تھا تو وہ قرآن مجید اب کہاں ہے۔ اس کا جواب آپ نے ذکر کیا کہ وہ قرآن مجید امام غیب کے پاس، آخری امام کے پاس موجود ہے، جہاں بھی ہیں وہ، بس میں ایک ادب احترام سے وہ جہاں بھی ہیں ان کے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے، اور باقی جو کتابیں وغیرہ ان کی تو ہمیں بات نہیں ہے، بس اصل قرآن مجید کی بات۔ اور پھر میں نے اس سے آپ کے اوپر تیسرا سوال کیا تھا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روایات شیعہ مذہب میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری روایات ٹھیک ہیں یا درست نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہ روایات متواتر ہیں اور یہ بالکل ٹھیک روایات۔ اب یہ 3 سوال تھے۔ اس کے بعد ایک چوتھا سوال میرا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیعہ حضرات کو وہ قرآن مجید کیوں نہ دیا، لیکن اس سوال کو ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ ان 3 سوالوں کا اگر نتیجہ دیکھا جائے تو شیعہ نوجوان بھی، یہ جو میں سوال ذکر کرتا ہوں، اصل تو یہ شیعہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آپ سے سوال کریں، اور ہر اپنے امام کوٹ میں بھی اور ہر اپنے ذاکرین سے بھی سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک طرف تو شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین اہل بیت سے ہے، اور دوسری طرف خود اپنی کتابوں سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت نے جو قرآن مجید لکھا تھا وہ بھی شیعوں کو نہیں دیا، اور جب حضرات اہل بیت کا قرآن شیعوں کو نہیں ملا تو شیعہ اپنے اصول کے مطابق ہی شیعہ سارا مذہب باطل ہوا، کیونکہ شیعہ کے پاس تو خود اہل بیت والا دین اسلام ہی نہ ہوا۔ اور اسی وجہ سے ہمارا دعویٰ بھی ہے، اور ہم بار بار چیلنج بھی کرتے ہیں، اور صرف آپ سے نہیں بلکہ آپ کی پوری قوم سے اور ہر جگہ پر بیٹھنے والے ذاکرین سے، اور شیعہ مذہب کے جتنے بھی مرجع ہیں یا جہاں کہیں بھی شیعہ مذہب کے عالم ہیں، ان سے بھی ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنے اصول کے مطابق یہ ثابت کریں کہ شیعہ مذہب کے پاس جو دین ہے یا جو قرآن ہے وہ حضرات اہل بیت کا دیا ہوا ہے، اور دوسری طرف شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت والا دین نہ رکھتا ہو تو وہ اسلام نہیں ہے۔
اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی کافر ہے، کیونکہ شیعہ کا اپنا اصول ہے کہ جس کے پاس اہل بیت والا دین نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اور ادھر خود ثابت کرتے ہیں اور روایات بھی درست ہیں، اور وہ امام غیب کے پاس قرآن موجود ہے، اور حضرات اہل بیت نے صرف یہ نہیں کہ قرآن نہیں دیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود اصول کافی میں اور دوسری کتابوں میں بھی روایات موجود ہیں، ان میں موجود ہے کہ اگر کسی شیعہ کو کوئی ایک آیت بھی اس قرآن کی معلوم ہو گئی اور وہ پڑھنے لگا تو امام نے اس کو بھی منع کیا اور کہا کہ کفا نازل قرا، اس قرات سے رک جاؤ، یہ نہ پڑھو بلکہ اس کو چھوڑ دو اور وہ صحابہ والا قرآن پڑھو۔ تو خود اہل بیت نے صحابہ والا قرآن پڑھنے کے لیے کہا، جبکہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق اہل بیت والا قرآن نہیں۔ جب اہل بیت والا قرآن نہیں تو شیعوں کے پاس، تو شیعوں کے پاس اہل بیت والا دین بھی نہ ہوا۔ جب اہل بیت والا دین نہیں تو شیعہ اپنے اصول کے مطابق ہی اسلام سے خارج ہوا۔ اور میرا شیعوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تمام جتنے شیعہ احباب اس بات کو سنتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے ذاکرین سے، اپنے اپنے امام باڑوں میں جا کر ہنسنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت حال کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ٹائم دوں گا، آپ اپنی بات کو ذکر کرنا یا اس کا جواب دینا۔ ہنسنا یہ کوئی جواب نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ آپ میری بات کو لیں۔ آپ کے مذہب کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ سے پوچھ کر نتیجہ میں نے بیان۔ وہ شخص وہ بات کرے نا کہ وہ اس کو اپنا آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا، دوسروں کی تکفیر کر رہا ہے۔ ابھی آپ اپنی باتوں کا جواب سن لیں، آپ کے 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے۔ ابھی میری بات سن لو، میری بات سن لو، پھر میری بات جب ختم ہو تو آپ بات کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ میرے محترم ناظرین، اب جمع قرآن مجید کے متعلق گفتگو ہے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ جمع قرآن میں انکار رسالت ہے، انکار رسالت ہے ان کا عقیدہ۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، وہ تو آپ نے بھی روایت کیا، صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اگر وہ شیعوں پہ تان بنتا ہے تو آپ پہ کیوں تان نہیں بنتا؟ لیکن اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے پہلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے کس کے لیے؟ کہ ان کے اہم ڈیوٹیز میں سے سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت اور آیات کی تعلیم۔ اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں، نہ اس قرآن کو انہوں نے جمع فرمایا ہے اور نہ انہوں نے اس کی جمع کرنے کی کسی کو وارث بنا دیا، بس چلے گئے، ختم بات۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ رسول پاک صلی اللہ آپ کے عقیدے کے مطابق اور جمع قرآن کی کہانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے۔ کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل جز نمبر 1، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 591، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یکن القرآن جمع، قرآن جمع نہیں ہوئی، ان کی وفات ہوئی ہے، قرآن جمع نہیں ہوئی ہے۔ تفسیر تبری میں روایت کرتے ہیں، قبض النبی، زہری روایت کرتے ہیں، قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یکن القرآن جمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، وہ قرآن جو ہے جمع نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اور بھی بہت سارے اسانید ہیں، میں بخاری سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، نہ انہوں نے قرآن جمع کیا اور نہ کسی کو ڈیوٹی دیا کہ قرآن جمع کرو۔ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 831، حدیث روایت نمبر ہے 4679۔ یہاں پر کہ ابو بکر اور عمر اور زید بن ثابت کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ عمر کہانی لمبی ہے، میں خارج سے عرض کرتا ہوں، ابھی عبارت نہیں پڑھتا، آپ خود پھر ملاحظہ کیجیے کہ قرآن یوم یمامہ، جنگ یمامہ میں مرے تھے کچھ لوگ جو قرأت قرآن جانتے تھے، تو عمر نے کہا تو قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، آؤ ابو بکر قرآن جمع کرو۔ ابو بکر نے یہی کہا تھا کہ جس کام کو ابو بکر نے کیا تھا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیغمبر خود نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں قرآن جمع کروں، میں کیوں جمع کروں؟ تو پھر اس نے عمر نے بہت اصرار کیا تو ابو بکر کو اندازہ ہو گیا کہ چلو جمع کرنا چاہیے۔ پھر اس نے زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت کو جب کہا ہے تو زید بن ثابت نے کہا کہ میں کیسے وہ کام کروں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ اور بھائی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، نہ سنت جمع کیا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ پچھلے ہفتے آئے تھے، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس سب حدیثیں موجود ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ایک خطبہ دکھاؤ،
منہ آپ کا ویسے تکتا رہ گیا نا. ایک خطبہ دکھاؤ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی خطبے میں. اتنے خطبے دیتے تھے صبح شام روزانہ. ایک خطبہ تمہارے پاس نہیں ہے. خطبہ کچھ بھی نہیں. کوئی دکھاؤ تمہارے پاس کل 3000 حدیث ہیں. اگر ان میں ہم جرح تعدیل کریں ان میں سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں بچے گا سوائے وہ حدیث جو شیعہ مذہب کے موافق ہے. تو نہ قرآن جمع کیا نہ سنت جمع کیا تو پھر کس چیز کے نبی تھے؟ اور بھائی کس چیز کے نبی تھے؟ ان سے زیادہ تو عقل مند عمر ہے. ابو بکر کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تو قرآن جمع کر, قرآن ضائع ہو جائے گا. اللہ کو یہ سمجھ نہیں آئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آئی. عمر تو اللہ اور رسول دونوں سے زیادہ تمہارے مذہب میں عالم ہے. نہ اللہ کو علم ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہتمام کیا ہی نہیں. پھر ان کو ابو بکر عمر خود کو قرآن جمع کرنا نہیں آتا. انہوں نے زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگا دی. اب زید بن ثابت کیا کر رہا ہے بھائی؟ زید بن ثابت کا کیا طریقہ کار ہے؟ زید بن ثابت یہ ہے تفسیر تبری, یہ حدیث بخاری مسلم کے سرد کے ساتھ روایت ہے بہت سارے اسانید کے ساتھ. یہ قرآن جمع کر رہا ہے. اس کے بعد کیا؟ ثم استعرضت الانصار اسالهم عنها فلم اجدها عند احد منهم. مجھے آیتیں مجھ سے گم ہو گئی تو میں انصار کے پاس گیا. انصار میں سے صرف ایک آدمی کے پاس یہ آیت تھا وبالمؤمنین رؤوف رحیم سورہ توبہ. حتی وجدت مع رجل آخر يدعى خزیمہ, اس کے خزیمہ آدمی کے پاس تھا, اس کو میں نے قرآن فاثبتها في آخر براءت, تو یہ آیت مجھے مل گئی, میں نے بارات سورہ برات میں ڈال دیا اس کو. ولو تمت 3 آیات لجعلته سورة على حده, اگر یہ 3 آیتیں ہوتی نا, مجھے 2 آیتیں ملی تھی, میں خود سورہ بنا لیتا. بھائی لجعلتها سورة على حده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا, وصیت بھی نہیں کی بھائی کہ تم جمع کر لینا. سنت بھی جمع نہیں کیا, وہ بھی وصیت نہیں فرمایا, کوئی وارث بھی تعین نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, دنیا سے بس چلے گئے. بھائی تمہارا عقیدہ قرآن کے متعلق انکار الوہیت ہے. اللہ کے علم, اللہ کی رحمت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار. یہ کیسا نبی ہے؟ اس کے پاس ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی سنت ہے, کسی کا بھی اہتمام نہیں کیا. آج ہم ہیں, احادیث ہمارے پاس جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے, ان کے روایات, اقوال, فعل, احادیث فعلیہ, قولیہ بہت کم ہے تمہارے لوگوں کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ان کو اگلے نسلوں تک پہنچانے کا کیوں انہوں نے اہتمام نہیں کیا؟ قرآن مجید کے آیات میں, ان کے تفاسیر میں اختلاف ہے. ان کے تفاسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب, یہ قرآن کی خود مفسر تھے, وہ تفسیر کرتے تھے. کیوں تمہارے پاس روایات نہیں ہیں؟ پھر خود قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی, کچھ بھی چلے گا اس دنیا سے. اور پھر زید بن ڈیوٹی کس کو ملی ہے؟ زید بن ثابت کو. زید بن ثابت بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں خود آیتیں, میں صورتیں بنا رہا ہوں. اس کی حالت یہ ہے مجھے زیادہ آیت ملی, مجھے سورہ بنا لیتا. پھر کیا کہتا ہے؟ ثم عرضت عرضة اخرى فلم يجد فيها شيئا. پھر گیا وہاں پہ میں نے جستجو شروع کی کہ مزید قرآن ہے, پھر مزید قرآن نہیں ملی. اور بھائی میں نے بار بار تم لوگوں سے کہہ دیا, تم ایک صحابی کا قول جس نے قرآن جمع کیا نا, زید بن ثابت, وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے سورے بناتا تھا. اور جس صحابی نے قرآن جمع کیا, زید بن ثابت, وہ خود کہتا تھا مجھے مزید قرآن نہیں, اس نے کہاں کہا کہ میں نے کامل قرآن جمع کیا؟ یہ تو ہمیں دکھاؤ نا. تمہارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید کا انکار ہے. اب جہاں تک مصحف شیعوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے تفسیر قمی جزء ثانی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 451 میں ابی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. اے علی علیہ السلام, قرآن میرے بستر کے اوپر پڑا ہے, میرے بستر کے اس طرف پڑا ہے, حریر میں ہے, صفحات میں ہے, وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کو تم میرے بات, تم میرا وصیت, تو اس کو جمع کر اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا جیسے یہودیوں نے تورات کو ضائع کیا ہے. فانطلق علی علیہ السلام فجمع, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قرآن جمع کیا. تمہارے مذہب میں تو رسول نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ خود جمع کیا نہ دوسروں کو حکم دیا کہ جمع کرو, بلکہ ابو بکر نے یہی کہا کہ میں کیوں, مجھے کیا تکلیف ہے میں قرآن جمع کروں. پیغمبر نے خود جب نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ وہ تو واضح شہادت ہے. اچھا یہ جب پتہ چلا آپ کو کہ امیر المؤمنین علیہ ہمارے مذہب میں یہ ہے, اب کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع, یہ ایسے اس بات کو نقل کر رہے ہیں عزیز. یہ شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. اس موضوع پہ اس شخص نے کئی دفعہ کال کیا, میں نے اس کے جواب دیا نا.
وہ جیسا ایک روبوٹ ہوتا ہے، اس سے بات کرنا کا فائدہ ہے بھائی؟ وہ نہ سوال سمجھ آیا، سوال کو نظر انداز کرو، بس تکفیر پہ لگا ہوا ہے۔ تم کسی وقت ہمارے پوائنٹس کے بھی جواب دے دیتے نا۔ اور بھائی یہ تو دونوں فریق نے روایت کی ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث، المصنف عبد الرزاق الصنعانی، جلد نمبر 4، حبیب الرحمن اعظمی صاحب کی تحقیق ہے۔ ملاحظہ فرمائی، بیعت ابی بکر، ابو بکر کی بیعت، عبد الرزاق معمر سے، ایوب سے، اکرمہ سے، لما بویع لابی بکر تخلف علی فی بیعته، جب ابو بکر کی بیعت ہوئی ہے، تخلف علی فی بیته، علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں رہے، بیعت کے لیے نہیں آئے۔ ولقیہ عمر، عمر ان سے ملاقات ہوئی ہے، کیوں ابو بکر سے بیعت نہیں کی؟ انہوں نے کہا انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ ارتدی برداء الا الى الصلاة مکتوبہ حتی اجمع القرآن، میں نے قسم کھایا کہ جب تک کہ میں ردا نہ پہنوں، جب تک کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جمع نہ کروں کے وفات کے بعد، تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ فإنی خشیت ان یتفلت القرآن ثم خرج فبايع، مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ پھر وہ نکلے اور انہوں نے بیعت کیا، یا آپ لوگوں نے بھی روایت کیا، تو انہوں نے قسم کھایا، اپنا قسم انہوں نے نہیں توڑا، پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، تم لوگوں نے کہا، پھر انہوں نے بیعت کیا۔ اور پتہ ہے کہ عائشہ خود کہتی کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت بھی نہیں کیا، تو وہ قرآن انہوں نے جمع فرمائی۔ یہ تو صرف شیعوں کی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ سند جو ہے معمر، ایوب، اکرمہ سے، یہ بخاری کی سند ہے، البخاری۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ چپ کرو نا، ابھی میری باری ہے۔ سوال کیا نا تم نے 3-4، ایک آدمی جب 4-5 سوال کرتا ہے کسی سے، تو 4-5 سوال کے ٹائم بھی ہوتا ہے نا، 4-5 سوال کے ٹائم بھی ہوتے ہیں بھائی، 4-5 سوال، وہ بھی مشکل سوال قرآن مجید کے جمع کے متعلق اور شیعوں کی تکفیر کے لیے۔ تم 4-5 سوال کرو، اس سے آپ کی تکفیر ہوتی ہے، اس سے کس کی تکفیر ہوتی ہے؟ اس سے آپ لوگوں کی تکفیر ہوتی ہے۔ چپ کر، کیا تکلیف ہے آپ کو نکے مولی؟ میں اس کا آواز اوپر کر دوں ذرا، کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ آپ نے جواب دیا، میں اس کا جواب ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد نہیں، ابھی میں نے جواب نہیں دیا بھائی، ابھی میں نے جواب دیا ہی نہیں ہے۔ جواب جب دیا ہی نہیں ہے تو تم کیوں بیچ میں پڑھ رہے ہو؟ تم چلو چم جواب دے دو، چلو کوئی بات، یہ جواب دے دو، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ اس کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سوال کا جواب کوئی اور مطلب نہیں کہنا، بات سنو، کوئی اور مطلب ہم نے نہیں کہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ قرآن جمع کی ہے اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا، نہ کسی کو ڈیوٹی دیا، ٹھیک ہے نا؟ عمر ابو بکر دونوں نے شہادت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا۔ آپ کے عقیدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے متعلق بھی لاپرواہ تھے، سنت کے متعلق تو لاپرواہ تھے، کیونکہ سنت جمع کرنے کا انہوں نے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا اور پورا سنت کے بھی جمع بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا ہے حل؟ کیا؟ ہاں، اصل سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو باتیں میں نے بیان، ناظرین آپ نے توجہ کرنی ہے، اور سمجھدار شیعہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں، وہ خود غور و فکر کریں گے کہ جو میرا سوال تھا کہ شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق ہی اسلام سے خارج او بھائی میرے سوال کا جواب دے دو۔ میں شیعہ مذہب کے مطابق میں نے ابھی جواب نہیں کامل نہیں دیا ہے، آپ نے میری بات کاٹا ہے کہ آپ کے پاس جواب ہے، تو اس سوال کا جواب دے دو، یا اللہ بسم اللہ جواب دے دو۔ میں جواب اور چیز نہیں کہنا، شیعہ مذہب پہ اعتراض وہ ہم جواب کے لیے بیٹھے ہیں، تو اپنا اعتراض دوبارہ تکرار نہ کر، سوال کا جواب دے دیں۔ تکرار آپ بھی کرتے ہیں، تو اس شخص نے اس کا تحقیقی جواب ذکر کرتا، اس شخص نے الزامی طور پر ہمارے اوپر سوال کیا۔ جب کسی شخص کے پاس تحقیقی جواب نہیں ہوتا تو وہ جواب، اور ایک ذہن میں رکھیں، آخر تک یہ شخص اس سوال کا کبھی جواب نہیں دے سکتا۔ اور صرف یہ نہیں، بھائی تو اپنے سوال کے جواب دے دو نا، ابھی میرا سوال کا میرا جواب ابھی کامل نہیں ہوا ہے، ختم بات، تم جواب نہیں دینا، تیرے پاس نہیں ہے۔ جواب دیتا ہوں، سنے تو صحیح نا، حوصلہ رکھیں، سننے کا حوصلہ رکھیں۔ اور اس کے چینل سے میں پورے کائنات کے شیعوں کو، دنیا جہاں تک بھی شیعہ ہیں، ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ شیعہ اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے ثابت کرے کہ شیعہ کے پاس حضرت علی والا قرآن اور اہل بیت والا اسلام ہے، ورنہ شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق بھی اسلام سے خارج ہے۔ اس وجہ سے ہم سپاہ صحابہ والے شیعہ کو کافر اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور آخر تک یہ جواب نہیں دے گا۔ اب رہی اس کی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ حکم دیا اور نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن مجید خود جمع کیا، جہاں تک بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم کو بار بار پڑھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، اس معاملے کے لیے پریشان تھے،
خود قرآن کریم میں موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس معاملے کی ضمانت اٹھائی. فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ. فرمایا میرا محبوب آپ پریشان. اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں. اس کا جواب دے چکے ہیں. وہ ان کی سینے میں جمع کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ اس کے سینے کی جمع کی بات ہو رہی ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ. آپ جواب سنو. اور دوسرا اس نے ایک الزامی جواب ہمارے اوپر ایک الزامی سوال کیا کہ اللہ نے جمع نہیں کیا لہذا اس وجہ سے یہ کیا ہے الوہیت کے منکر ہیں. یہی سوال تم پر بھی الزامی ہے کہ تمہارے یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے تو پھر دکھاؤ کہاں ہے. لیکن اس طرح بس چپ کرو تم. جواب تو تیرے پاس ہے نہیں. چپ کرو. بس چپ کرو. چپ. ابھی میری بات یہ تم اگر تمہارے پاس جواب ہوتا تو دے دیتا. ان علینا جمعہ و قرآنہ وہ یہ ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ. بلی ان علینا جمعہ و قرآنہ وہ آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں. یہ صحیح بخاری ہے. بخاری کے باب نمبر 904 میں ہے. صفحہ نمبر 904 میں کتاب التفسیر میں باب ان علینا جمعہ و قرآنہ. جمعہ و قرآنہ ان علینا ان نجمعہ فی صدرک. ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے. جس بات کی اللہ نے ضمانت دیا ہے کہ ہم آپ کے سینے میں جمع کر رہے ہیں. ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ان کے حافظے میں قرآن جمع ہونے کی بات نہیں کر رہے. ہم مسلمانوں کے لیے مصحف کی صورت میں جمع ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے کہ نہ اللہ نے اس کا کوئی حکم دے دیا کہ بھئی مسلمانوں تم قرآن جمع کرو. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا. دونوں لاپرواہ. پھر اللہ سے بھی زیادہ عاقل اللہ سے بھی زیادہ حکیم کون نکلا ہے؟ عمر نکلا ہے. پیغمبر سے بھی حکیم کہ قرآن تو ضائع ہو جائے گا. آپ کس کو جمع کرتے ہیں؟ اس کا کیوں جاؤ؟ اور جس شخص نے قرآن جمع کی زید ابن ثابت وہ تو سورے بنانے والا آدمی ہے. اس کا تمہارے پاس تو ان باتوں کا کسی کا بات جواب نہیں ہے. تاکہ تم صرف کیا کرو تم آگے شیعوں کہ شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر ہیں. میں آپ کی باتیں سمجھ گیا ہوں. میں شیعوں کی جانب سے جواب دے رہا تھا لیکن آپ مجھے جواب نہیں دینے دیجیے. آپ بیچ میں آ گئے. تو عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع قرآن کی بات ہے میں نے اس شخص کو 20 دفعہ سمجھایا ہے. ہر ہفتے آ کے اسی سوال کو دوہرا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام والے قرآن. اور بھائی اگر صرف شیعہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے تو آپ کا حق بنتا کہ آپ شیعہ پہ اعتراض کرتے. اور بھائی جب تم نے خود روایت کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا اس کو آپ کیوں شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی اس بات پر؟ یہ اس کا کوئی دلیل بتاؤ نا ہمیں. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 یہاں پر وہی روایت ہے کہ محمد ابن سیرین سے روایت ہے کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت علی ان لا ارتدی الا الى الصلاۃ حتى اجمعه للناس. میں نے قسم کھایا تھا. ابو بکر سے کہا. ابو بکر نے کہا جب کہا کہ کیوں آپ نہیں آئے تو فرمایا کہ میں نے قسم کھایا کہ میں قرآن جمع نہ کروں اس وقت تک جب تک کہ میں نے قسم کھایا تھا کہ میں ردا نہ پہنوں اس وقت تک جب میں قرآن کو جمع نہ کروں. یہ بھی حدیث اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید جزء 8 میں اسی حدیث کے ذیل میں حدثنا السختیانی عن محمد بن سیرین لما بویع ابو بکر ابطا علی علیہ السلام من بیعته فجلس فبعث إليه أبو بكر ما بتعك عني كرهت إمارتي فقال علي عليه السلام ما كرهت إمارتك ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع المصحف. أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسيل وأن مراسيله صحاح كلها. پہلی والی حدیث جو میں نے مصنف عبد الرزاق سے دکھایا وہ اور سند ہے وہ اکرمہ سے تھا. یہ روایت کس سے ہے؟ یہ روایت محمد ابن سیرین سے ہے. اہل علم سب محدثین کا اجماع ہے کہ اس کے سب مراسیل صحیح ہیں اور اس کے جو مرسل ہے اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں. اور اس کے بعد میرے محترم یہ تو اس کے بہت سارے اسانید ہیں. یہ متصل سند کے ساتھ کتاب اتقان میں سیوطی نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ متصل سند کے ساتھ. ابن زرائس نے کتاب فضائل میں روایت کیا. یہ کتاب اتقان ہے جزء اول چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 82 میں قلت قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن ذريس في فضائله حدثنا بشر بن مسائلة إلى آخره. اچھا
وہ بھی سند ہے. اچھا وأخرجه ابن شتى في مصاحف من وجه آخر عن ابن سیرین. ابن سیرین سے دوسری سند کے ساتھ یہ روایت. تو یہ تو دونوں فریقین سے ثابت ہے. تو تم بتاؤ بھائی، اگر یہ بار بار ہم نے آپ سے سوال کیا، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کی ہے تو ابو بکر کو کیا دوبارہ قرآن جمع کرنے کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا، جب ایک دفعہ جمع ہو چکا ہے. اور وہ جمع امیر المؤمنین السلام کی جمع قرآن کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ نہیں ہے بھائی، عثمان نے سب جلا دیا. ہم کہتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام نے جلانے نہیں دیا، محفوظ کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو حکومت جلاتے تھے سب والے، انہوں نے محفوظ کیا. تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اب اگر انہوں نے تقیہ کے طور پر، کیونکہ یہ جو موجودہ بھی قرآن ہے، آپ کے پاس تو ایک بھی حدیث نہیں ہے، یہ موجودہ قرآن سب قرآن ہے. او بھائی تم آ جاؤ ادھر، تم آ جاؤ. تم کہتے ہو کہ ان کی شیعوں کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام والی قرآن نہیں ہے. تم مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو، اچھی طرح سے سمجھ جاؤ. تو یہ تو تم نے بھی روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. تو تم مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ حدیث تو مشترک ہے، ٹھیک ہے نا، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاں وہ کوئی مستجیر باللہ کافر توڑی ہیں، وہ زید بن ثابت سے زیادہ علم والے رکھتے ہیں. علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يفترق حتى يرد علی الحوض. یہ حدیث تو صحیح سند کے ساتھ مستدرک کے حاکم میں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے وہ قرآن؟ آپ مجھے بتائیں، آپ بتائیں وہ قرآن کہاں ہے؟ اس شخص نے اس نے 2 الزامی سوال کیے ہیں، اس نے جواب ذکر نہیں کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی شیعہ اس پر مناظرہ کر سکتا ہے. اور پہلا جو اس نے الزامی سوال کیا وہ اس نے یہ جواب دیا ان علینا جمع ہوا قرآن کا. اس نے جواب یہ دیا کہ اس کا مقصد ہے کہ سینے میں جمع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن بخاری میں ہے، بخاری میں قرآن کا بائی ہے. جواب سن لیں، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، آپ نے مجھے سائڈ پہ دیا اور خود باتیں کرتے رہے. ابھی خاموش ہو کے سنیں، آخر میں جواب دیں، آپ بھلے نوٹ کرتے جائیں کہ سینے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں سینے میں جمع کروں گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کے سینوں میں جمع کیا. اور اسی صحابہ کے سینوں میں کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کے سینوں میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جھوٹ کہہ رہے ہو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تم ایک روایت دکھاؤ کہ یہ صحابہ کے لیے. جھوٹے آدمی، دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. یہ صحابہ کے لیے. غصہ نہ کریں، آرام سے بیٹھیں، میری بات سنیں، حوصلے کے ساتھ پھر جواب آپ دیں. جھوٹ کہہ رہا نا، ہم ادھر مجبور نہیں ہے کہ ادھر ایک نکاح مولوی آیا ہے جھوٹ جب پھنس جاتا ہے جھوٹ کہتا ہے. کائنات میں اگر میں سپاہ صحابہ والوں کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن شیعوں کو میرا چیلنج ہے، آپ بھلے نکاح سمجھیں جو سمجھیں، لیکن شیعوں بھائی تم میرے سوال کا جواب دے دو، کہاں لکھا ہے کہ صحابہ؟ ادھر بہت سارے لوگ منتظر ہیں. او بھائی آپ الزامی جواب دے رہا ہوں، آپ نے الزامی سوال کیا، الزامی جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں سینے میں جمع کروں گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی قرآن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد کروا دیا، اور صحابہ کو بھی یاد کروا دیا. جب یاد کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہ یاد کروا دیا؟ کون کہتا ہے کہ او بھائی ایک منٹ چپ کرو پلیز. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو قرآن حافظ قرآن بنا دیا. وہ میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا کہ عمر زید بن ثابت نے کیا کہا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا قرآن کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک صحابی سے ملا ہے تو میں نے اس کو سورہ برات کے آخر میں ڈال دیا ہے. اگر مجھے 2 مزید مل جاتے آیت تو میں اس کا، بلکہ 3 آیتیں مل جاتی میں اس کو سورہ بنا لیتا. پھر میں نے مزید ڈھونڈا ہے، مجھے ملا نہیں ہے. یہ ایک ایسا شخص کا ہے کہ دیکھو سب صحابہ کو حفظ کرایا، وہ خود اس کے بعد یہ حدیث صرف اس میں نہیں ہے، صرف کتاب تبری میں، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے کہ میں فلان جگہ میں ڈھونڈ رہا تھا، صرف خزیمہ کے پاس میں مجھے آیا ملی ہے. اگر سب صحابہ کو حفظ تھا تو صرف خزیمہ کے پاس کیوں ملی ہے؟ بتاؤ. سینے میں قرآن، اس کا ان علینا جمع ہوا قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن سینے میں جمع ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یاد کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پڑھایا، اور ان کے سینے میں قرآن محفوظ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو پڑھایا اور سینے میں بھائی سوال سن لو. اگر سب نہیں، سوال سن لو، جھوٹی باتیں نہیں بنانا. بھائی صاحب سوال سن لو. یاد نہیں تھا حضرت علی کو شیعہ مذہب کے مطابق قرآن یاد نہیں تھا.
اگر تھا اور بھائی آپ کا ادعا ہے، آپ کہتے ہیں سب صحابہ کو یاد کرایا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی کو قرآن، میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، سب صحابہ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے سب صحابہ کو حفظ کرایا، اور بھائی کب نے، کس نے کہا ہے؟ یا بعض صحابہ کو حفظ کرایا، وہ ہمیں دکھاؤ. ہم سب صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض صحابہ کو ہمیں دکھاؤ. ایک حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر کو قرآن حفظ تھا، عمر کو حفظ تھا، زید بن ثابت کو حفظ تھا. اور بھائی دکھاؤ ہمیں وہ آیت، وہ روایت ہمیں دکھاؤ. تم پھنس جاتے ہو بھائی، جھوٹ اگر دلیل ہے تو ادھر آ کے جھوٹ نہ بولو. ہمیں ادھر دیکھیں، میرا وقت قیمتی ہے، تم ادھر آتے ہو اور تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ میں تمہیں زیادہ ٹائم دے دوں. تم یہ دیکھو، اور ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کی جھوٹ سنیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، پھر تم ہمیں دکھاؤ، یہ اس باتوں کا جواب دے دو. اگر ان کو قرآن یاد تھا تو زید بن ثابت مارے کیوں کر رہا تھا؟ ایک آیت کو ڈھونڈنے کے لیے. پھر وہ کہتا ہے مجھے مزید آیتیں نہیں ملی ہیں، میں نے مزید تلاش کیا، مجھے مزید نہیں ملی ہیں. تو یہ اگر اس کو بلکہ اس سے ہم دور جاتے ہیں. ایک آیت دکھاؤ، ایک روایت ہمیں دکھاؤ کہ صحابہ کو قرآن یاد تھا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، زید بن ثابت، ان لوگوں کو قرآن حفظ تھا. ایک دکھاؤ ہمیں، ایک روایت دکھاؤ. آپ سن، بالکل آپ سن، میری بات سنیں گے تو رہے گی نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یاد کروایا، اور یاد کروانے کے بعد فرمایا کہ اس کو لکھ لو. اب میں کہتا ہوں اگر بالفرض والمحال جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہی تفسیر لی جائے ان علینا جمع و قرآن کی، بے شک قرآن سینے میں جمع ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے وہی طریقہ اختیار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دونوں طریقے اختیار کیے، یاد بھی کروایا اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ کاغذ قلم لے کر لکھ بھی لینا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن لکھا اور جو یاد تھا، اس میں سے اگر شیعوں کو وہ قرآن یاد کروایا ہے تو شیعہ کائنات میں اپنا کوئی ایک حافظ پیش کرے. اور اگر جو لکھا ہے، اگر اس کا معنی ہے کہ لکھ کر جمع کر لینا، اگر اس کا یہ معنی لیا، صبر کریں میری بات سنیں، بات کاٹے نہیں، اگر اس کا معنی ہے کہ لکھ کر جمع کر لینا تو وہ بھی تو آپ کے پاس نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ بھائی روایات مشترکہ ہیں، دونوں آپ نے جو دو اعتراض کیے تھے ان میں سے ایک پر میں نے الزامی سوال کیا ہے. الزامی سوال یہ ہے کہ شیعہ وہ قرآن جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا یا یاد تھا تو کسی شیعہ کو یاد کروایا ہو، بلکہ وہ تو روک رہے تھے، کفا نادل قرا اقرا کما یقرا الناس، ایسے پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں. بلکہ خود شیعوں کو حضرت علی کافر بنا رہے تھے، شیعوں کے اصول کے مطابق. شیعہ سوچیں اپنے ذاکروں سے. بھائی آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا بھائی، اپنی پرانی باتوں کا تکرار کر رہے ہیں. اور بھائی ہمارا سوال آپ سے یہ ہے بھائی صاحب، وہ سن لو، سوال سن لو پھر جواب دے دو. آپ نے ادعا کیا ہے کہ صحابہ کو قرآن حفظ تھا، ہمیں ایک صحابہ دکھائیں اس کو قرآن حفظ تھا، ایک صحابہ دکھائیں، اور روایت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ دلیل کہ اس صحابی کو قرآن حفظ تھا، دکھائیں. اس کے اوپر آپ کا الزامی سوال ہے، میں بھی اس کے اوپر الزامی سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر بالفرض والمحال آپ کی بات مان لی جائے کہ صحابہ کو یاد نہیں تھا تو حضرت علی کو تو یاد تھا نا. حضرت علی نے اپنے والا قرآن جو حضرت علی نے یاد کیا تھا، لکھا تھا، وہ شیعوں کو نہیں دیا، اور خود شیعوں کو شیعہ کے اصول کے مطابق کافر بنایا، اور قیامت تک کے لیے شیعہ ٹھیک ہے. اچھا مشترک کے روایات مشترک ہے. اس کے جواب سن لو، ایک سوال آپ کا رہتا ہے، اس کے جواب سن لو پھر جواب دینا. مشترک روایات دونوں کے لیے مشترک ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے قرآن لکھا تھا. تو اس کا اعتراض سنیوں پر کیوں نہیں ہو سکتا اور شیعوں سے کیوں اعتراض ہے؟ اس کا جواب سن لے. سنیوں سے اعتراض اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ والے اللہ کے نبی کے ہر صحابی کو حجت مانتے ہیں. اگر کوئی صحابی بھی قرآن لکھ کر ہم تک پہنچا دیتا، اس کا قرآن آتا، جیسے آپ نے اپنے سامنے حضرت عثمان والا قرآن رکھا ہے، اگر کوئی ایک صحابی بھی وہ قرآن لکھ کر پہنچا دے تو ہم سے سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا اصول ہے جو صحابی بھی ہے عادل ہے، اور ہر صحابی کی ہر بات کو ہم مانیں گے. اگر وہ جو کچھ بیان کر دے گا ہم صحابہ کی بات کو مانتے ہیں، ہمارے اصول پر اعتراض ہی نہیں ہے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے، مان لیا آپ کی بات، مان لیا بھائی. آپ صحابہ نے آپ کو قرآن دیا ہے بھائی صاحب، سمجھ گیا. آپ کی مجبوری ہے، آپ کے اہل بیت نے بھی خود کہا کہ صحابہ والا قرآن پڑھو، اور بات سنو. اب بات آپ کی صحیح ہے، مان گئے بھائی. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بات پوری ہو گئی آپ کی. شیعوں سے ہم سوال اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شیعہ کا اصول ہے کہ دین اہل بیت سے لیں گے،
اور اہل بیت میں تمام اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی حضرت علی والا قرآن نہ دیا نہ ظاہر کیا، بلکہ روکتے رہے۔ تو شیعہ کے اپنے اصول کے مطابق نہ جب قرآن دیا تو دین قرآن میں ہے، اسلام قرآن میں ہے، بنیاد قرآن ہے۔ جب شیعہ کے اپنے مذہبی اصول کے مطابق ان کو قرآن نہیں ملا تو اس صورت میں شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق کافر بھی ہے، بھائی اور صاحب بیت والا دین بھی ہے، اور معصوم والا دین بھی شیعہ کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے بھائی مان گئے اس وجہ اور بھائی اسی بات کو آپ نے 10 دفعہ تکرار کیا نا کہ شیعوں کے پاس نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، 10 دفعہ تکرار کیا، مزید تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات ہم سمجھ گئے، تو سن لیں دیکھیں اجازت دیں بھائی، 10 دفعہ جب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم سے سوال نہیں ہو سکتا کہ حضرت علیہ السلام والا قرآن کہا ہے، کیونکہ ہم سب صحابہ کو حجت جانتے ہیں، ایک صحابی نے قرآن دے دیا تو ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ ہم سے سوال نہیں کرتے کہ وہ دوسرا والا قرآن، ہم شیعوں سے سوال کر سکتے ہیں لیکن آپ ہم سے سوال نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ ہم پہ حجت، ہم مان لیا صحابہ آپ پہ حجت ہے۔ آپ کوئی حدیث پہ آپ کی جھوٹی باتیں سب کے لیے سامنے آ گئی ہیں کہ سب صحابہ حافظ قرآن تھے، وہ تو اس کا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ صحابہ، میں نے کہا ایک صحابہ کے لیے دکھاؤ، اپنی بات کرنے دو، بات کرنے دو بھائی، بات کرنے دو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ہم نے آپ کی کتب سے حدیث دکھائی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتى يرد علی الحوض، اہل البیت علیہم السلام قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ، یہ کبھی جدا نہیں ہوئی، یہ حدیث متواتر ہے۔ اچھا، صحابہ کے متعلق آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں وہ حجت ہے، میں مان لیا کہ صحابہ حجت ہیں آپ کے لیے، مان لیا کہ صحابہ حجت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ نے آپ کو قرآن دیا، صحابہ نے آپ کو سنت دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے ایک صحابی کا قول دے دیں یہ قرآن کامل ہے، مجھے ایک صحابی کا قول دے دیں کہ ایک قرآن کامل ہے، اور ایک صحابی کا قول دے دیں کہ آپ کے پاس جو سنت ہے یہ کامل سنت ہے۔ بسم اللہ، وہ ایک بات سنیں، میری بات ختم نہیں ہے، بات سنیں۔ آپ نے کہا شیعہ اصول کے مطابق، شیعہ دیکھیں شیعہ کس کے تابع دار ہیں؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھو، یہ قرآن حجت ہے، اللہ کا نور ہے، اس کو پڑھو اور اس پہ تدبر کرو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ تم نے اگر نماز پڑھنا ہے تو اسی قرآن کی سوروں کو پڑھو، ہمارے پاس تو حجت بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم سے بات یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ، میرے پاس تو اقوال صحابہ بے انتہا ہے، یہ قرآن ناقص ہے، حروف سبعہ کہاں ہے، آیے رضا کبیر کہاں ہے، سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ لمبی تھی، وہ کہاں گئے ہیں، بہت سارے آیات قرآن کے ظاہر، وہ اقوال بہت، ان سے مجھے کام نہیں ہے۔ ابھی مجھے جو کام ہے آپ مجھے دکھاؤ، آپ کہتے ہیں صحابہ حجت ہے، صحابہ نے کب ادعا کیا ہے یہ قرآن کامل ہے؟ کب ادعا کیا صحابہ نے تو شہادت دی ہے قرآن ناقص ہے۔ چپ کرو، بتاؤں آپ کے نزدیک صحابہ جو ہیں، آپ کے نزدیک صحابہ حجت ہے، آپ نے خود ابھی اعتراف کیا ہے، کسی صحابی کا قول دکھاؤ کہ آپ کے پاس پورا سنت ہے، پورا قرآن ہے، وَإِلَّا تم خود کافر ہو۔ بسم اللہ۔ اس شخص نے جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو یہ الزامی سوال ہی کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت علی اور قرآن، آل بیت اور قرآن جدا نہیں ہو گئے، تو اب آل بیت بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، تو شیعہ مسلمان کیسے ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی قرآن کو پڑھو نا، ہمارے پاس حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، اسی قرآن کو پڑھو، تمہارے پاس تو نہیں ہے، کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے؟ سوال یہ نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، اس کا جواب میں ذکر کرتا ہوں، لیکن سوال ہمارا یہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت نے خود شیعوں کو کافر کر دیا، شیعہ اصول کے مطابق۔ بھائی آپ اپنے اصول میں آپ دیکھو بھائی، آپ جو ہے نا شیعوں کی تکفیر والی بات کو تکرار نہ کریں، آپ اپنی بات بتائیں۔ میں نہیں کر رہا، خود آپ بار بار کروا رہے ہیں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ صحابہ نے کہا ہو کہ یہ قرآن کامل ہے، میں کہتا ہوں ایک الزامی میں بھی جواب دیتا ہوں، اگر بالفرض والمحال، پہلے تو آپ کو یہ حروف سبع والا اعتراض آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیعہ مذہب میں تو حرف واحد ہے، آپ کا منہ اور آپ کے مذہب میں تو ہے نا، آپ کے نزدیک صحابہ حجت ہے، صحابہ نے شہادت دیا کہ حروف سبع پہ نازل ہے، اور حروف سبع آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، صحابہ نے آپ کو قرآن نہیں دیا، صحابہ نے غداری کیا، آپ کافر ہیں۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن اس بات کو آپ اقرار کریں کہ ہمارے ہاں قرآن حرف واحد ہے، لہذا شیعہ اصول کے مطابق صحابہ کا قرآن کامل ہے۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، چہرے سے شرمندگی ظاہر ہو رہی ہے، اور آپ کے اصول کے مطابق تو کامل ہے۔ آپ کو ہماری دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی ایک سوال کا جواب دے دو نا۔
صحابہ کرام کے بارے میں جتنی آپ روایتیں پیش کرتے ہیں، اگر آپ نے ہماری اصول کی کتابیں یا اپنی اصول کافی دیکھی ہوتی، باب اختلاف الروایات ہی دیکھا ہوتا، تو آپ کبھی اعتراض ہی نہ کرتے۔ ایک طرف قرآن ہو، دوسری طرف اگر جتنی معتبر روایات کیوں نہ ہو، ہمارے اصول کی کتابوں میں روایات اصول کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب کوئی روایت قرآن کے خلاف آ جاتی ہے تو ہم اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اگر ہم نے تو صحابہ نے قرآن کے خلاف بات کیا، آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کے خلاف بات کیا۔ حروف سبعہ کے متواتر روایات قرآن میں بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ نے قرآن کے خلاف بات کی ہے، اور یہ صحابہ کو حجت نہیں مان رہے۔ بھائی کس کو حجت مان رہے تم؟ ایک بات کرو نا، ہم نے قرآن کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ وہ روایات جو مختلف، اگر اس طریقے سے دیکھا جائے، یہ اعتراض میں کرتا ہوں، آپ کی کتابوں میں جو روایات ہیں اور مختلف اماموں سے ہیں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ راویوں کی بات ہے، تو ہم بھی وہی جواب دیتے ہیں آپ کے لیے۔ اس روایت کو میں نے کہا راویوں کی بات ہے، اس روایت کو میں نے کہا راویوں کی بات ہے۔ خود شیعہ عالم کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس میں راویوں کی بات ہے، جیسے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح ہوا، یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان کا یہ میں نہیں کہتا راویوں کی بات ہے، میں نے کب کہا یہ راویوں کی بات ہے؟ میں نے کب کہا یہ راویوں کی بات ہے؟ کیوں بھائی تم، اگر آپ بھائی آپ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ سوال بہت واضح ہے آپ سے۔ نہیں آپ جواب نہیں دے رہے بھائی، میں 5 منٹ کو ٹائم دے دیتا ہوں، اس کے بعد ان سے گفتگو نہیں۔ یہ میرے سوالات کا جواب دے دیں۔ سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں بھائی، نہیں میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، میں سوال تکرار کر رہا ہوں۔ آپ ہمیں ایک حدیث دکھائیں، دیکھیں بھائی صاحب، سوال آپ سے یہ ہے، آپ ان میں سے کسی بھی ایک سوال کا جواب، ایک حدیث دکھائیں کہ فلان صحابی کو قرآن یاد تھا۔ آپ نے یہاں پہ کیوں جھوٹی ادعا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو قرآن یاد کرایا؟ اور بھائی صاحب مجھے سوال کرنے دو، پھر جب میں خاموش ہوا نا، جواب الزامی ہے، آپ کا سوال الزامی ہے، اگر تحقیقی ہوتا تو میں جواب تحقیقی ہے، آپ کا سوال الزامی ہے۔ بھائی صاحب آپ سوال کرنے دیں گے؟ میں آپ کو 5 منٹ دوں گا بغیر مداخلے کے، آپ کو 5 منٹ دوں گا، آپ میرے سوالات نوٹ کریں، ایک سوال کا جواب دے دیں، اور یہ شخص ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ میرا گارنٹی ہے۔ پہلا سوال، آپ نے یہاں پہ ادعا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو قرآن حفظ کرایا، سب صحابہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، کیونکہ وہ منصوص ہے، روایت ہے اس کے، کیونکہ وہ بھی کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس روایت میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکتوب قرآن دے دی، کہا کہ یہ سب میں نے صفحات میں پڑھے، آپ اس کو جمع کریں۔ تو ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعین نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سب صحابہ کو قرآن حفظ تھا، وہ ہمیں آپ دکھائیں کہ ایک صحابی، ہم سب صحابہ کی بات نہیں کرتا، ایک صحابی کا دکھائیں، ابو بکر کا دکھائیں، عمر کا دکھائیں، عثمان کا دکھائیں، عائشہ کا دکھائیں، زید بن ثابت کا دکھائیں کہ ان کو قرآن حفظ تھا۔ ایک حدیث دکھائیں بس، ختم بتاؤ۔ نہیں، ابھی سوالات نوٹ کریں، سوالات آپ نوٹ کریں کا جواب دیں۔ پھر دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نہ انہوں نے قرآن کے متعلق، نہ اپنی سنت کے متعلق سنت بھی محفوظ رہے، اگر لوگ ہدایت پائے ان کے بعد کوئی حجت نہیں بنایا، چلے گئے بس، ختم بات۔ آپ نے اس کی تصحیح کے لیے ایک جھوٹی ادعا کیا کہ صحابہ کو قرآن حفظ تھا، اس پہ اعتماد کیا، وہ حدیث کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا تعین ہے۔ تیسری بات، آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع، شیعہ کہتے ہیں کہ جمع کیا ہے، تو وہ قرآن کہاں ہے؟ تو ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، بھائی زید بن ثابت والی قرآن ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام والی قرآن کہاں ہے؟ عائشہ والی قرآن جس کو بکری کہا گئی، اس میں رضاعات عشر، وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن ہمیں دکھاؤ نا، وہ قرآن ہمیں دکھاؤ۔ عبداللہ بن مسعود والی قرآن، ابی بن کعب والی قرآن جو اس میں موجودہ قرآن سے مختلف تھے، وہ قرآن ہمیں دکھاؤ۔ تم شیعوں سے مطالبہ کر سکتے ہو کہ علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر شیعوں کے پاس ایک مصحف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، آپ کے پاس تو سینکڑوں مصحف ہے، وہ مصحف کہاں ہیں؟ اور یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کا اختلاف تھا موجودہ قرآن سے۔ عائشہ کی روایت صحیح مسلم میں نے بار بار دکھائی ہے، جس قرآن کو بکری کہا گئی، یہ عشر رضاعات والی، آیہ رجم والی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ پھر آپ میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک صحابہ کا قول ہمیں دکھائیں، ایک صحابی کا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوالات کا ایک صحابی کا قول دکھائیں کہ موجودہ قرآن کامل ہے، حروف سبعہ کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں شیعوں کا اس پہ اعتقاد نہیں، آپ کا تو اعتقاد ہے حروف سبعہ پر نا، یہ تو آپ کے عقیدے پہ، تو آپ کے عقیدے کے مطابق حروف سبعہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخ بھی نہیں کیا۔ حروف سبعہ کہاں ہے؟ کامل قرآن صحابہ نے آپ کو نہیں دیا، اجازت دیں۔ آپ کے مذہب کے مطابق نہ اللہ نہ رسول نے قرآن کی پرواہ کیا، اس لیے اللہ بھی جھوٹا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مذہب کے مطابق جھوٹا، اور صحابہ تو آپ جو پہ حجت ہیں وہ خود تو ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر سورہ بنانے کے چکر میں،
اور میں نے قول آپ کو دکھا دیا جو سورہ بنانے والے صحابت ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ پہ صحابہ حجت ہیں. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم سورہ بنانے والے لوگ ہیں, مزید آیا مجھے ہم سورہ بنائیں گے آپ کے لیے, اور اس نے کہا میں نے مزید تلاش کی, مجھے آیا مزید نہیں ملا ہے, بس یہ قرآن ہے. اب اس نے کب کہا؟ اس نے تو یہ کہا کہ مجھے مزید ملا نہیں ہے. اس نے کب کہا ہے یہ پورا قرآن ہے؟ جی بسم اللہ, ان میں سے کسی بھی سوال کا یا 2 کا 3 کا آپ جواب دے دیں. بسم اللہ, ٹائم 5 منٹ ہے, اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. دوسرے کالر کو لے لوں. اس شخص نے 3 سوال ذکر کیے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہمارا سوال ہے جس نے ثابت کیا ہے شیعہ قیامت تک کے لیے کوئی شیعہ قبروں سے اٹھ کر آ جائیں, ان کے بڑے آ جائیں, تو وہ بھی اس کے جواب نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے اس نے 3 سوال ذکر کیے ہیں, میں ان کے جواب مختصر طور پہ ذکر کرتا ہوں. پہلا اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قرآن یاد کرواؤں گا, اور پھر صحابہ کو یاد نہیں تھا. تو یہ اعتراض ہمارا کیسے ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کو یاد تھا. ہمارے کہاں لکھا کہ یاد تھا؟ کہاں لکھا کہ یاد تھا بھائی؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کافر ہو کر جو آدمی کہے کہ صحابہ کو یاد نہیں تھا اور اللہ نے ذمہ داری بھی اٹھائی اور نبی علیہ السلام نے یاد بھی نہ کروایا, یہ تو شیعہ مذہبی صحابہ. کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا میں صحابہ کو یاد کراؤں گا؟ بھائی دکھاؤ. وہ اللہ نے کہا کہ تورات میں لکھا ہے, انجیل میں لکھا ہے, قرآن, وہ دکھاؤ ہمیں. کب اللہ نے کہا کہ میں صحابہ کو یاد کراؤں گا؟ آپ کا سوال الزامی ہے تو جواب بھی الزامی ہے. سنیں نا, وہ سوال جھوٹ کہہ رہے ہو. اگر آپ اللہ نے صحابہ کو یاد کرایا؟ سوال اچھا اللہ نے یاد نہیں کروایا, نہیں کرایا صحابہ کو. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو یاد نہیں کرایا. آپ دکھائیں مجھے. اگر اس کو زبانی آتا تو وہ کیوں تلاش کر رہا تھا؟ کیوں خزیمہ ابن ثابت کے پیچھے لگا ہوا تھا؟ کہتا ہے کہ اللہ, تو وہ دکھاؤ مجھے نا. اگر سب کو زبانی یاد ہے تو دکھاؤ وہ حدیث, وہ آیا قرآن کی دکھاؤ کہ اس صحابی کو یاد تھا. جھوٹے آدمی ایسا جھوٹ کہہ رہا ہے, مسکراتے ہوئے ایسا جھوٹ کہہ رہا ہے نا. یہ اس کو شرم نہیں ہے, مسکراتے ہوئے جھوٹ کہہ رہا ہے. اپنے اصول کے مطابق بھی یہ کافر بن رہا ہے کہ کوئی اللہ پر الزام لگائے تو کافر ہو جاتا, اور یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد نہیں کروایا. تو پھر جب اللہ نے خود ہی دین کی حفاظت نہیں کی تو دین تو پہلے دن ہی ختم ہو گیا. اور امام علی کو یاد کروایا اور امام نے دیا نہیں, اور صحابہ کو یاد ہی نہیں تھا, اور پھر بھی یہ قرآن صحابہ کا سامنے رکھ کے بیٹھا ہے, پانی بھی پیتا جا رہا ہے. اس کو تو شرم آنی چاہیے. قرآن صحابہ کو یاد ہی نہیں تھا اور پھر بھی رکھ کے بیٹھا ہے. اور دوسرا اس کا اعتراض تھا کہ حضرت علی اور ہمارے بھائی صاحب آپ سے 10 دفعہ پوچھا ہے کہ دکھاؤ کہاں پہ صحابہ کو یاد تھا. آپ دکھائیں کہ ایک صحابی کو یاد تھا. آپ دکھائیں کہ ایک صحابی کو یاد تھا. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ اس کا جواب میں نے دے دیا. حضرت علی بھی صحابی ہیں نا, ان کو یاد تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشترک روایات ہیں. مشترک روایات میں اس سے دوسرے صحابہ کا کیا تعلق؟ امیر المومنین منصوص ہیں, منصوب ہیں. ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں, ہم علی علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سب صحابہ کو یاد کرایا. آپ ایک صحابی کا دکھائیں کہ اس کو قرآن یاد تھا. میرا سوال بھی وہیں پر ہے کہ اللہ نے صحابہ دوسرے صحابہ کو یاد نہیں کروایا اور حضرت علی کو یاد کروایا اور انہوں نے دیا نہیں. تو اب پھر بتائیں نا کہ پوری دنیا میں اسلام ہے یا کفر ہے؟ اور شیعہ اللہ یاری صاحب جن کو آپ کا دین کو کفر ہی کفر ہے بھائی. آپ کے دین میں اللہ بھی مطعون, نبی بھی مطعون, قرآن بھی ناقص, سنت تو ہے ہی ناقص. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو اللہ نے یاد کروایا اور صحابہ نے وہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ وہ دکھاؤ کہ صحابہ کو یاد کروایا. وہ آیا دکھاؤ, وہ روایت دکھاؤ اللہ نے صحابہ کو یاد کروایا. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی سنجیدہ شیعہ ہو وہ خود نتیجہ نکال سکتا ہے. جو باتیں اللہ جاری کرتا ہے اس کے اصول کے مطابق آپ بتائیں کہ اسلام کہاں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ مشترک روایات کتنا بے شرم آدمی ہے. مجھے تعجب ہے تیرے بے شرمی پر, اللہ کی قسم. ادھر مسکرا کر تم کہہ رہے کہ اللہ نے صحابہ کو یاد کرائے. تو آیت دکھاؤ, روایت دکھاؤ کہ اللہ نے صحابہ کو حفظ کرایا. او بھائی تم کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ ادھر کھلم کھلا اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ نے صحابہ کو حفظ کرایا قرآن کی. وہ دکھاؤ, وہ کہاں لکھا ہے؟ جواب میں نے الزامی دے دیا ہے. اگر آپ سوچیں سمجھیں تو میں نے الزامی جواب دیا. کیا الزامی جواب دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام. یہ کیسے الزامی جواب ہے؟ یہ الزامی جواب ہے بھائی. یہ ادعا یہ ہے کہ سب صحابہ کو قرآن زبانی یاد تھا. کہتا ہے اس کے نہ آیا ہے نہ روایت ہے. حضرت علی علیہ السلام, حضرت علی علیہ السلام کو یاد ہے نا, صحابہ کو یاد نہیں. آپ صحابہ کی ادعا کر رہے ہیں. ایک منٹ صبر کریں. یہی بات آپ کی مان لیتے ہیں بھائی صحابہ کرام کو یاد ہی نہیں تھا. تو صحابہ کرام نے اپنی طرف سے یہ قرآن مجید لکھ دیا اور اپنی طرف سے لکھ کر یاد تو ان کو تھا نہیں نا. بس آپ جیسے کہہ رہے ہیں نہ میری بات سنیں, کاٹے نہیں. کیا بات سنیں آپ؟ ایک جھوٹا آدمی ادھر آ کے بیٹھا ہے, اللہ پہ جھوٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. میں کیا آپ کی بات سنوں؟ اگر آپ میرے سوالات کے جواب دیتے نا میں 10 منٹ ادھر بیٹھتا, آپ کو ٹائم دے دیتا. آپ ایک بات کا جواب نہیں دے رہے. جھوٹ کے علاوہ, کذب کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں.
تم دلیل کے ساتھ بات کرو نا، بے شرم آدمی. اللہ نے صحابہ کو یاد کرایا، دلیل دے دو کہ کہاں پہ لکھا ہے صحابہ کو قرآن. میں نے کہا ایک روایت دکھاؤ کہ عائشہ کو قرآن حفظ ہے، ابو بکر عمر عثمان کو قرآن حفظ ہے. کہتے ہیں میں الزامی جواب دے. یہ پاگل آدمی کے ساتھ ہم کیا بات کریں؟ کہتے ہیں یہ الزامی جواب ہے. علی علیہ السلام کو یاد ہے. اگر علی علیہ السلام وہ تو کل قرآن ہے، وہ شریک قرآن ہے، وہ علی مع القرآن، قرآن مع علی ہے. اگر ان کو یاد ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ سب صحابہ کو قرآن یاد ہے؟ اس سے کوئی نکلتا ہے بھائی؟ اور یہ شخص آ کے ادھر کہتا ہے کہ سب شیعہ کافر ہیں. تو بتا، جو اللہ کے الوہیت کا منکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں ان کی غداری، ان کے جمع قرآن سے ثابت. قرآن ان کے نزدیک ناقص، حروف سبعہ نہیں ہے. مصحف عائشہ مفقود، مصحف ابو بکر مفقود، مصحف اللہ آپ کا بلا کرے مصحف عبداللہ بن مسعود مفقود، مصحف ابی بن کعب مفقود، مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام مفقود. تو آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس پوری سنت صحابہ نے دیا ہے. ایک حدیث مجھے دکھاؤ، ایک صحابی کا قول دکھاؤ، ایک عالم کا قول دکھاؤ، تمہارے پاس پوری سنت موجود ہے، اور پھر تم مسلمان ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.